بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیبلشمنٹ شاید چاہتے ہوئے بھی آئندہ چند ہفتوں میں نیوٹرل نہ رہے۔ جنرل عاصم منیر مشکل میں پھنس گئے، خطرے کے سائرن بج گئے۔ انتہائی بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے دو اور خبریں ہیں جن پر ہم نے مختصراً بات کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کی مدعیت کی بجائے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن نے اس پورے معاملے پر پول کھولا ہے۔ لیگی بدماش عطا تارڑ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دھمکیاں دی ہیں، اس پر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ ہوں، عطا تارڑ ہوں یا مسلم لیگ نون کے دیگر چند لیڈر، ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر کھلی بدماشی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے وہ اصل مالک ہیں اور باقی جو رعایا ہے وہ جو چاہے ہم ان کو جو چاہے کہہ دیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، اگر انہوں نے گزشتہ روز کوئی تلخ کلامی کی اور وہ اگر غیر مناسب بھی تھی، تو جس طرح کے حالات ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پھر آزاد کشمیر کی جو عوام ہے جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو ان کے اندر نفرت پیدا کرنے کے بجائے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ نے آزاد کشمیر کے پیسے روکے ہوئے تھے تو آپ کل کہتے جناب ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہو، کل کوئی اور پارٹی کا ہو، لیکن یہاں وفاق کے اندر بیٹھا ہوا آدمی اگر اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا تو یہ بہت نفرت کی فضا پیدا ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے شہباز شریف نے گزشتہ روز جو کیا، آج بدلہ لیا گیا۔ سنٹورس مال جو ہے اس کو سیل کیا گیا، وہاں پر جو ہے وہ فوجی جوان بھی کھڑے کیے گئے اور اس پر بھی لوگوں نے بڑے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور اب ممکن ہے جس طرح کے پچھلے دنوں حالات میں تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو کھڑا کیا گیا ہو، لیکن اب جس طرح عطا تارڑ نے مزید دھمکیاں لگائی ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ مٹی پاؤ پروگرام کی بجائے، پانی ڈالنے کی بجائے آگ پر پیٹرول چھڑک رہے ہیں۔ بھئی آپ کا پہلے ہی پتہ ہے اس قوم کو کہ آپ کس طرح کے بدماش لوگ ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوا، 14 لوگوں کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، 90 کے قریب لوگوں کو گولیاں مار کر زخمی کیا گیا اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس ملک کے ادارے آپ کے سامنے ڈھیر ہو گئے، یہ دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ دھمکیاں نہ بھی دیں، بڑے آرام اور سکون سے بھی بات کریں، تو پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کی دھمکی ہی سمجھیں گے۔ پھر 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کا کیس، 8 ارب روپے کا نیب کا کیس، وہ تمام ٹرانزیکشن مقصود چپڑاسی، گلزار چپڑاسی اور دیگر لوگوں کی ہونے کے باوجود جو رضوان ایک عام ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے، الٹا ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، آپ کے این آر او ملا اور آپ آرام اور سکون کے ساتھ اس وقت باعزت بری ہو چکے ہیں۔ تو اس ملک کا آپ اثاثہ ہیں، نون لیگ ہو یعنی شریف مافیا ہو، زرداری مافیا ہو، تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے۔ آپ کے کانے ہیں سارے، 2-4 سال تھوڑی بہت ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو پھر قوم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب عطا تارڑ دھمکیاں کیا لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب سنٹوریس مال کو کئی مرتبہ نوٹس دیے گئے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیڈر نے بڑے اچھے اخلاق ہمیں دکھائے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ، اگر یہ اجازت دے تو سردار تنویر الیاس اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پر ان کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے۔ تو اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے داخلے پر پابندی کی بات کر رہا ہے۔ اس شخص کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ سیاسی مخالفت کے اندر یہ کس طرح کی گھٹیا سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کہتا ہے کشمیریوں کے حقوق کو پی ٹی آئی نے بہت نقصان پہنچایا۔ واہ، یعنی یہ آپ حرکت کر کے تو کس طرح آپ جو ہے وہ آگے اپنے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جناب عزت مآب ہمارے ذل سبحانی ان کی بڑی جو ہے وہ ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس طرح کی بات درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ارشد شریف شہید، ان کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میری مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے، اور میں نے آج آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اصل کھیل تو آگے ہے، لوگ تو صرف ایف آئی آر اور سپریم کورٹ کے حکم کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ مقدمہ جو ہے وہ درج کون کروائے گا، کس کے خلاف درج ہوگا، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ بڑی عام ہے۔ یعنی ایک لواحقین ایک بندے کے زندہ ہیں اور سپریم کورٹ جان بوجھ کر ہمارے معزز ججز نے، پتہ نہیں یہ کیا تماشا ہے یعنی انصاف کا،
کہ یہاں پر جان بوجھ کر مبہم فیصلہ دیا جاتا ہے. بھئی آپ فیصلہ دیں کہ ان کے لواحقین جو ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے، تو وہ حکم نہیں دیا گیا. تو اب زبردستی رمنا ٹاؤن جو ہے وہ رمنا پولیس ہے یہاں پر اسلام آباد کے اندر، ان کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج ہو گیا ہے اور وہاں پر اپنے جو ہے 3 لوگوں کو نامزد کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے اب یہاں سارا معاملہ ہے. والدہ کی FIR درج نہیں ہوئی جو وہ چاہتی ہیں، تو لواحقین جیسے عمران خان کا مقدمہ درج نہیں ہوا. یعنی یہ ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا بھائی. یعنی جس پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ مدعی بن رہی ہے، تو انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال ان کی والدہ کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج نہیں ہوا، سرکار نے زبردستی مقدمہ درج کر لیا. لواحقین دھکے کھائیں گے اب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، نچلی عدالتوں کے اندر. اور ہمارے جج صاحب جو ہے انہوں نے آج سو موٹو ایکشن لے کر قوم پر بہت بڑا احسان کر دیا جی. وہ اب یہاں پر جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اعتزاز احسن نے بڑی عام بات کی ہے، پوری ویسے تو میرے پاس یہاں موجود ہے، بلکہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ پولیس نے انتہائی ہوشیاری دکھاتے ہوئے ارشد شریف شہید کے لواحقین کی بجائے سرکار کی مدعیت میں حکومت کی خواہش کے مطابق FIR درج کر دی ہے. تو یہاں پر اعتزاز احسن جو ہے ان کا موقف بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2 نمبری ہے، یہ جو کام اس طرح ہوتا ہے یہ بڑا غیر مناسب ہوتا ہے. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کیس میں پولیس مدعی نہیں بن سکتی، پولیس کی مدعیت میں لاوارث لاش کا کیس ہو سکتا ہے. یہاں ارشد شریف کی والدہ مدعی بننے کے لیے موجود ہے، پھر پولیس مدعیت میں مقدمہ نہیں ہو سکتا. ارشد شریف قتل کیس کی اسلام آباد تھانے میں پولیس مدعیت میں مقدمے کے اندراج پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نہیں دیکھی، اس لیے فی الحال اپنی رائے نہیں دے سکتا. سب سے پہلے رپورٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ارشد شریف کے ورثاء میں سے کسی کو شامل کیا گیا یا نہیں، کیا ان کی والدہ یا اہلیہ کو اس میں شامل کر کے رپورٹ بنائی گئی یا ان کو شامل نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا کینیا میں کوئی دشمن نہیں، یہ کنٹریکٹ کلنگ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بندوق اور رائفل ہماری استعمال ہوئی ہے، ثابت ہوتا ہے کہ چاہے گولی پولیس کی تھی یا کسی کی بھی، لیکن کینیا کی پولیس کی سرپرستی میں شہید کیا گیا. کینیا سے ملنے والے تمام شواہد کو شک کی بنیاد پر پرکھا جائے گا. کینیا میں ہونے والا پوسٹ مارٹم رپورٹ درست ہے یا مزید تحقیقات کرنی ہوگی. پولیس کی اعتزاز احسن کہتے ہیں مدعیت میں ساری FIR ہونا شروع ہو جائے تو پھر انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ یعنی وہ سیٹلمنٹ کر سکتا ہے. پولیس کی مدعیت میں لاوارث لاش کا کیس ہو سکتا ہے. یہاں ارشد شریف کی والدہ موجود ہیں تو پھر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ نہیں ہو سکتا. پولیس ریاست کے طور پر خود فریق ہے. اعتزاز عمران خان پر حملہ اور ارشد شریف قتل کیس سے متعلق جو ہے انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ ہے. تو اب یہ صورتحال ہے جی، زبردستی یعنی آپ نے مٹی پاؤ پروگرام ہے، اور جس پر چاہ وقار احمد اور خرم اور تیسرا جو شخص ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور اب یہ جو ہے بہرحال اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے جی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے ہم نیوٹرل ہیں. نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں، عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تو اس دوران ہمیں سارا کچھ پتا چل جائے گا. لیکن جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو گئے ہیں، اور یہ بات اب مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے. ہم اس طرح کے نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر مایوسی پھیلے، لیکن یہ صورتحال ہے. اور اب دوست ممالک نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں، لیکن آپ کا ملک کے اندر سیاسی استحکام آنا چاہیے. سیاسی استحکام آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف. تو الٹیمیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کے درمیان آنا ہے. یہ بات جو ہے جو حالات ہو گئے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چند دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے. ایک تو سعودی سفیر ہیں جی نواف سعید المالکی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے جلد مزید معاشی تعاون کی توقع تام. سعودی عرب سمجھتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو واضح طور پر دوست ملک نے بتایا بھائی ہم آپ کی امداد کرتے ہیں، لیکن یہ جو تماشا ہے سیاسی استحکام لائیں. اور سیاسی استحکام کا مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھیں. 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ جب حکومت آئے گی تو پھر ہی سیاسی استحکام آئے گا. اب ایک اور بڑی عام خبر ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو ہے ایک تو معاشی ایمرجنسی لگانے کی اطلاعات ہیں. 22 نکات جو کمیٹی ہے
اس نے تیار کیے ہیں کہ صبح 8 سے لے کر 6 بجے تک یہ کاروبار کھلنے چاہیے، جو تیل ہے اس کی زیادہ کنزمپشن نہیں ہونی چاہیے، گاڑیاں جو ہے وہ زیادہ روڈز پر نظر نہ آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کنٹینرز روک دیے گئے ہیں، یعنی پیاز، لہسن، ٹماٹر، جو ویجیٹیبلز کے یہاں پر کنٹینرز ہیں وہ بھی روک دیے گئے ہیں۔ اور اب احتجاج ہو رہا ہے تمام وہ لوگ، یعنی اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے یہاں پورٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے یہاں ایک بڑا جو ہے، یعنی ایک طرف تو بہت سارے سرکاری ملازمین مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور پھر یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ بینکوں کے پاس امریکی کرنسی یعنی ڈالرز کی کمی کے باعث بندرگاہ پر 417 درآمدی کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن نے وزارت تجارت کے نام خط میں اسٹیٹ بینک سے فوری اقدامات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان فروٹ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں موجود بینک زر مبادلہ نہ ہونے کو جواز بنا کر شپ منٹس کی دستاویزات کلیئر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کراچی کی بندرگاہ پر درآمدی پیاز، ادرک اور لہسن کے سینکڑوں کنٹینر پھنس چکے ہیں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیاز کے 250، لہسن کے 104، ادرک کے 63 کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 55 لاکھ ڈالرز ہے، لیکن بینکوں کی طرف سے زر مبادلہ نہ ہونے کو جواز بنا کر شپ میٹس کی دستاویزات کلیئر نہیں کی جا رہی۔ اگر درآمدی اجناس بازاروں تک نہ پہنچے تو ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی اسی طرح اور بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر سویابین کے 4 مال بردار جہاز پاکستان کی بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں، ان میں سے 2 جہاز سویابین اتار کر واپس جا چکے ہیں، لیکن متعلقہ حکام کی طرف سے تاحال کلیئرنس نہیں دی گئی، جبکہ سویابین کے 2 جہاز اب بھی پورٹ قاسم پر کھڑے ہیں، مزید بھی آنے ہیں۔ تو یہ ایل سیز نہیں کھول رہے، اور چونکہ ڈالر نہیں ہے، اور حالات یہ ہیں کہ 7 ارب ڈالر سے بھی کم پر چلا گیا ملکی زر مبادلہ۔ انتہائی سنگین حالات ہیں، اور اس وقت نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ سیاسی قیادت کو آپس کے اندر مسائل حل کرنے چاہیے، لیکن جن حالات کے اندر انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات کے اندر مداخلت کرنی پڑے گی۔ یہ بہت بڑے خطرے کا سائرن ہے، چونکہ جس طرح مسیحا بنا کر اس اسحاق ڈار کو پیش کیا گیا تھا، آئندہ آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ یہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یہاں سے بھاگے گا، یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ جواب بنائیں گے کہ جناب عمران خان نے یہ کر دیا تھا۔ عمران خان نے معیشت چلتی ہوئی دی تھی، ترقی کر رہی تھی، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا تھا، 3 ارب ڈالر ریمیٹنسز بھی کم ہو گئے ہیں، یہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ اب ہر طرف جو ہے تباہی پھیر کر اب یہ عمران خان پر ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس وقت چونکہ یہ جتنی رجیم چینج ہوئی ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ماہر معیشت ہیں اشفاق حسن خان، ان کے بقول انہوں نے بتایا کہ یہ رجیم چینج بڑی مہنگی پڑی ہے پاکستان کو، تقریباً 12 ارب ڈالر کا اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ملک کو۔ اب یہ حالات ہیں، ڈالر نہیں مل رہے، اور آگے کامران خان کہتے ہیں کہ ڈار صاحب رحم فرمائے، خبر آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ کراچی بندرگاہ پر پھنسے 250 کنٹینر پیاز، وہ آگے انہوں نے وہی بات پوری کی ہے۔ تو ان حالات یہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ اگر نیک نیتی سے سیاست سے دور ہونا چاہتی ہے تو وہ یہی ہے کہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو، لیکن اگلے الیکشن کب ہونے ہیں اس معاملے پر اگر یہ سیاسی قیادت نہیں بیٹھے گی تو یہ حالات انتہائی گمبھیر ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پر رحم کرے، اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم وہ بھی 4 مہینے آگے آئے، اور پی ٹی آئی بھی 4 مہینے آگے جا کر جو درمیانہ فارمولہ ہے مئی جون کا الیکشن کا، اگر اس طرف ہو جائیں تو ابھی بھی استحکام آ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا رول پلے کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔